آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج جسٹس اطہر من اللہ نے 6 ججز کے خط پہ گزشتہ سماعت متعلق حکم نامے میں اپنا اضافی نوٹ جو ہے وہ عدالت میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس پہ دستخط کر دیے۔ اٹارنی جنرل کو ان کی تحریر پڑھنے میں مشکل ہونے لگی تو انہوں نے پھر خود ہی نوٹ پڑھ کے سنانا شروع کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے غیر روایتی طور پہ اضافی نوٹ کا جواب دینے کی کوشش کی۔ روایتی طور پہ نہیں ہوتا کہ اضافی نوٹ کا جواب دیا جائے، تو جسٹس اطہر من اللہ نے بھی فوری طور پہ ان کی الجھن دور کی۔ جو وہاں پہ انہوں نے اضافی نوٹ لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں سنگین حکومتی مداخلت کے اوپر وفاق کو جواب دینا ہے، جیسا کہ تمام ہائی کورٹس کے جواب میں بھی اجاگر کیا گیا۔ عدلیہ کی آزادی پر ان سنگین حملوں کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے اس کے اوپر بات یہ کی کہ خفیہ اداروں کو کنٹرول کرنے والی وفاقی حکومت جو ہے وہ ان واقعات کے اوپر اپنی پوزیشن کو واضح کرے۔ ان واقعات کے اوپر جو کارروائی ہے وہ حتمی طور پہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہائی کورٹس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسے واقعات اب بھی جاری ہیں۔ اس معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ حکم نامے میں ایجنسی سے پہلے ہی جواب مانگ لیا گیا، تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فوراً جواب دے دیا کہ وہ محض تجاویز پر جواب مانگا گیا۔ عدلیہ میں مبینہ مداخلت کی کیس کی سماعت کے دوران جمال مندوخیل صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ مداخلت تو ہو رہی ہے لیکن حکومت اس ضمن کے اندر کچھ نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ کے اندر یہ جو سماعت تھی اس کا حال پہلے سنیں، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں مستقبل کے اہداف کیا ہیں ان کے وہ سنیں، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس پہ کیا جواب دیا۔ یہ سارا کچھ اس ویلاگ کا حصہ ہوگا۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پہ از خود نوٹس کی سماعت میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ موجود تھا۔ عدالت میں اٹارنی جنرل اور مختلف بارز کے وکلاء پیش تھے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے یہ پوچھا کہ گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ ہمیں نہیں ملا حضور، حکومت کا جواب داخل کرنے کے لیے حکم نامہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو دکھانا ضروری ہے، ان کو دکھائیں گے تو جواب جمع کرا سکیں گے۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب نے عملے سے سوال کیا کہ حکم نامے پہ دستخط ہو گئے، اور اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، اور اگر ہو گئے تو بھیجا کیوں نہیں گیا۔ عدالت نے پھر کھلی عدالت میں حکم نامہ لکھوانے کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے کھلی عدالت میں حکم نامہ لکھوایا تھا۔ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ آج اگر حکم نامہ مل جائے تو حکومت کل تک اپنا جواب داخل کر دے گی۔ پھر اسی وقت جو وہاں پہ ججز تھے ان کے سائن کروائے گئے، آج کی سماعت میں سائن کروا کے حکم نامہ جاری کیا گیا۔ دوران سماعت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی عدالت میں اپنی تجاویز جمع کرائیں، جس میں سپریم کورٹ بار کا یہ کہنا تھا کہ بار عدلیہ کی آزادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی، اور عدلیہ میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار کی تجاویز میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کسی بھی قسم کی مداخلت پر توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ آج کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے عدلیہ میں انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت پر وفاقی حکومت کے جواب دینے کے آرڈر کا حصہ پڑھا وہاں پہ بیٹھ کے۔ چیف جسٹس نے وہاں پہ ریمارکس دیے کہ تعجب ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ وکیل ہیں لیکن وکیل بھی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے۔ تعجب یہ بھی ہے کہ وکیل جو ہیں وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار جو ہیں وہ بڑی تنظیمیں ہیں، جب آپ کا ہدف ایک ہے تو پھر آپ کہہ دیں کہ آپ بھی ایک ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج کے موقع پہ کہا کہ 6 ججز نے خط میں لکھا کہ مداخلت کا عمل جاری ہے، سبھی مان بھی رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ ساری ہائی کورٹس نے اپنی رپورٹس کے اندر سیاسی مقدمات پہ سنگین باتوں کو اجاگر بھی کیا ہوا ہے، اور ایک ہائی کورٹ نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ یہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا ہے، یعنی ہمارے اندر جو مداخلت کی گئی ہے یہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا وہی بات کہ مداخلت ہوئی لیکن حکومت نے کچھ نہ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا اس موقع کے اوپر جو سامنے وکلاء موجود تھے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں یا نہ ہوں؟ مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ دیگر افراد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا چیئرمین ہوں، لیکن میں بطور خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں ہوں، بلکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دیگر ممبران بھی ہیں، ان کی بات بھی سنی جائے گی، ان کی بات بھی مانی جائے گی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اسی 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ امید کرتے ہیں کہ ایک جج وہ کام کرے جو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی۔ یہ بے بسی کا اظہار ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حقیقت بہت مختلف ہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. ہائی کورٹ کے ججز ہیں, غلط نہیں کہہ سکتے. کچھ چھوٹی کورٹ کا جج نہیں ہے, ہائی کورٹ کا جج ہے, تو وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا سبھی مان رہے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے, اس کا علاج بھی بتا دیں جو ہائی کورٹ کے ججز نے کہا ہے. جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ ہم سب کو یہ ماننا چاہیے, انڈرٹیکنگ دینی چاہیے کہ وکلا کی مداخلت بھی روکی جائے گی. یہ جو وکلا پریشرائز کرتے ہیں ان کو بھی روکا جائے گا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہیں بطور جج خوفزدہ کیوں ہیں, سچ کیوں نہیں بولتے, ہمیں عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے. جب انہوں نے یہ بات کی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا. میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. کوئی ایسا کہے تو اسے یہاں بیٹھنے کی بجائے گھر چلے جانا چاہیے. چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بات جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہی ہے, میں صرف توہین عدالت کے اوپر فوکس کر رہا ہوں کہ توہین عدالت جو ہوئی ہے مجھے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ انہوں نے جواب کے اندر کہا. اچھا, یہ تو ہے عدالتی سماعت, عدالت کے اشارے, جس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کل کے دن کیا ہوا کہ کل کے دن باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ایک پارٹی سے نشان چھین لیا گیا, آپ نے بے بس کر دیا, آپ نے اس کی نشستیں کسی اور کو دے دی. یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نرم گوشہ رکھا گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب اس پہ اگر وہ پرانے معاملات کے اوپر جاتے تو ریمارکس کچھ اور ہوتے. آج ڈی جی آئی ایس پی آ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, یہ کرنے اور کروانے والوں کو سزا دینا پڑے گی. لہٰذا جزا و سزا پہ یقین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو قانون و آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں. سانحہ 9 مئی سے متعلق سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی جو ہے وہ صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے. کسی بھی ملک میں اس کی فوج کے اوپر حملہ کرایا جائے, شہیدوں کی علامات کی تصحیح کر دی جائے, اس ملک کے بانی کے گھر کو جلا دیا جائے, عوام اور فوج میں نفرت پیدا کر دی جائے, یہ جو لوگ کرا رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے. کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ پھر سوال اٹھتا ہے. یعنی ڈائریکٹ جو بات ہے وہ کس کو کی گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی اور کو؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان جزا و سزا کے نظام پہ یقین رکھتا ہے. 9 مئی کو کرنے والے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا پڑے گی. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتا دیکھا, ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, افواج, ان کے لیڈرز, ایجنسیز اور اداروں کے خلاف لوگوں کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کر بتایا کہ یہاں حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے, اور جب یہ شواہد اور ساری چیزیں سامنے آئیں تو عوام کا غصہ اور رد عمل بھی آپ نے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ عوام کس طرح انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹے. ان کے مطابق انتشاری ٹولے سے عوام پیچھے ہٹ گئے. انتشاری ٹولہ کون سا؟ پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے کہا جب کھل کر سامنے آ گیا تو پروپیگنڈا شروع کیا گیا, یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اب فالس فلیگ آپریشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا. انہوں نے جو وائٹ پیپر جاری کیا اس میں 9 مئی سے متعلق انہوں نے فیکچوئل کچھ رپورٹس رکھی ہیں, کچھ حقائق رکھے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ یہ ہم نے کیا یا کسی اور نے کیا. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور جوڈیشل کمیشن تو اس چیز کے اوپر بنتا ہے جس پر کوئی ابہام ہو. یہ واقعات تو تاریخ پر ہیں اور آپ کے سامنے ہیں, یہ بالکل واضح ہیں. یہ بھی واضح ہے کہ کس طرح ذہن سازی کی گئی, کس طرح سے اہداف بنائے گئے. اس پر بھی کہا گیا جوڈیشل کمیشن بنا دو تاکہ پتہ چلایا جائے یہ حملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم کمیشن کے لیے تیار ہیں, لیکن کمیشن پھر طے تک جائے. کمیشن اس بات کا احاطہ کرے کہ 2014 کے دھرنوں کے مقاصد کیا تھے. کمیشن اس بات کا احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پی ٹی وی پہ حملے کا بھی احاطہ کیا جائے کہ کس طرح لوگوں کو ہمت دی گئی, ریاست کے خلاف ووٹ کھڑے ہوئے, سول نافرمانی کی گئی, بجلی کے بل جلائے گئے, 2016 میں کے پی کے وسائل سے دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے, وہ یہ بھی دیکھے کہ آئی ایم ایف کو کس طرح خط لکھے گئے, لابنگ کی گئی, پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے, اسے پیسہ نہ دو. کمیشن احاطہ کرے کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی, کہاں سے جا رہی تھی, کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا تو 9 مئی کو تو ہونا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق سزا دی جائے گی, اور دوسری طرف
ایجنسیز کی مداخلت کے حوالے سے ہائی کورٹ کی کہہ رہی ہے کہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا. ہم سبھی تو آئین کی بات کرتے ہیں. DGISPR نے آج یہ بھی کہا کہ ایک مخصوص ٹولہ یہ سارے کام کرتا رہے گا, تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ پل پڑے گا. آپ کے سامنے یہ ہوا جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے, آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں, تو وہ ہر طرح کا پروپیگنڈا کرے گا. 9 مئی کی اصل حقیقت ہے کہ سیاسی ٹولہ شے سے یہاں تک پہنچا. اس نے اپنی فوج اور ادارے پہ حملہ کیا. پاکستان کے باشعور عوام 9 مئی کو کھڑے ہو گئے, اس ٹولے سے پیچھے ہٹ گئے. اس نے خود کو اس انتشاری ٹولے سے دور کر دیا, اس نے اس کی نفی کر دی, مذمت کی. جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ فالس فلیگ آپریشن کا بولا گیا کہ ہم تو خود مظلوم ہیں. وہ کہتے ہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بے وقوف سمجھا جائے. اگر 9 مئی کو کرنے والے اور کروانے والوں کو قانون کے مطابق سزا نہ دی گئی تو کسی کی جان و مال آبرو محفوظ نہیں ہوگی. جزا و سزا پہ یقین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو قانون و آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں. انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے. اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں تمام رنگ و نسل کے لوگ ہیں. اس کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی. ہم پارلیمانی جمہوری نظام میں ہیں. ہر حکومت وقت کے ساتھ فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی و قانونی تعلق ہوتا ہے. ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں, سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما قابل احترام ہیں. اگر کوئی سیاسی سوچ یا لیڈر یا ٹولہ اپنی فوج پر حملہ آور ہو, عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے, قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے, فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرے, تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. میں مانتا ہوں ہونا چاہیے, ایک موقع کے اوپر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. جب ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے تو وہ صرف ایک جماعت کے بارے میں کی گئی. اس پہ اختلاف ہے. تحقیقات کرنی ہے تو کریں. فوج کے خلاف اگر بولنے پہ بات کرنی ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو بھی کٹہرے کے اندر لے کے آئے کہ انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کیا لفظ استعمال کیے تھے. جنرل باجوہ اس وقت سابق آرمی چیف نہیں تھے, موجودہ آرمی چیف تھے. اور اگر ایک سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں بات کرنا ادارے کو تضحیک کے برابر لانے کے ہے تو پھر ان سے بھی سوال ہونے چاہیے کہ انہوں نے اس وقت اس طرح کا اعلانیہ طور کے اوپر موقف کیوں اپنایا تھا. اس وقت ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو تھا وہ عوام کے لیے تھا یا کسی اور کو پیغام دینے کے لیے تھا. یہ چیزیں جو ہیں کسی ایک پہ رکھ کے نہیں چلانی چاہیے. یہ ملک سبھی کا ہے, ہم اس ملک کے باسی ہیں. کیا میں یہ چاہوں گا کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کے لوگوں کے ساتھ میرا کلی طور کے اوپر رشتہ جو ہے وہ ابہام کا شکار رہے, اس میں خلیج پیدا ہوتی رہے, دوسرے جو ہیں وہ میرے بارے میں بات کرتے رہیں, مجھے سبق سکھانے کا ارادہ رکھتے رہیں, اور پھر ایک وقت ہو کہ دونوں بھائی اکٹھے ہو جائیں تو کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتے رہیں کہ یہ نکما ہے, اس نے دوسروں کو پیچھے لگا رکھا ہے. ہو سکتا ہے وہ گھر والوں کا لاڈلا ہو, لیکن وہ دو سمجھدار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عادات نے یا ان کی شفقت نے اسے بگاڑ دیا ہے, ان کا جو لاڈلا بنا. تو کلی طور کے اوپر جب ہم نے گھر کو ہی آگے چلانا ہے اور گھر سے باہر کسی کو نہیں نکال سکتے, یا تو آپ نکالنا چاہتے ہیں گھر سے باہر کسی کو تو فیصلہ کر لیں, طاقت کے زور پہ کرنا ہے تو طاقت کے زور پہ کر لیں. کتنے لوگوں کو نکال پائیں گے؟ مواخات مدینہ کی بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں, فتح مکہ کے موقع کے حوالے بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے, اور پھر غزوہ احد کے ہار جانے کا جو معاملہ تھا اس میں جس نے حملہ کیا تھا وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار بھی رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ دل پھر جاتے ہیں, اور دلوں کے پھرنے کی بہت بڑی تاریخ ایک موجود ہے. تو کیا ہم نے دلوں کو پھیرنا ہے؟ کیا ہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ریبرٹلز کبھی نہیں رکتے. اگر آپ دینا چاہیں, ادھر سے آیا تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی ریورٹل دے دیا. ان کا 2014 کے دھرنے اور پارلیمنٹ پر حملے کی انکوائری کروانے کا چیلنج قبول کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن 2014 کے دھرنے اور پارلیمنٹ حملے کی انکوائری کرے,
لیکن وہی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ سائفر کے اوپر بھی تحقیقات کرے. وہی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی بھی تحقیقات کرے. وہی جوڈیشل کمیشن 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کی بھی تحقیقات کرے. وہی جو ہے وہ جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کی بھی تحقیقات کرے. یہ پھر ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم 2014 کے دھرنے اور ان سے منسلک تمام واقعات کی عدالتی تحقیقات کے لیے تیار ہیں. آپ یہ یقین دہانی کروائیں کہ تحقیقات کرنے والے جو ججز ہیں ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا جائے گا، نہ ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے جائیں گے. ان کی طرف سے پھر یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ مطالبہ ادارے کا ہے یا بطور خالق اپنی تخلیق نون لیگ پر پدرانہ شفقت کا. تو پھر یہ معاملہ تو بڑھتا رہے گا اگر اسی طریقے سے ریبرٹلز آتے رہے. اس پہ ایک اور پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے دوسری طرف سے جواب دینے پہ، اقدامات اٹھانے پہ. کیا ہم ملک و قوم کے لیے اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ گرینڈ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، گرینڈ ڈیبیٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. اس میں عام عوام کو حصہ داری مل سکتی ہے کہ وہ بھی بول کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں یا کوئی اختراع ذہن میں ہے تو وہ بیان کر دیں. اس وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.